علم کا حصول سلف صالحین کے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو اصل علم اور حصول علم کا مرکز یہ مسجدیں ہیں۔ اچھا، اب رہی بات یہ جو ادارے ہیں، فاؤنڈیشن ہے، سینٹرز ہیں، شرعی حیثیت ان کی کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ ضرورت اور تقاضے کے مطابق ان کا قائم کرنا جائز ہے۔ ان کے ذریعے سے تعلیم عام کرنا، دعوت کا کام کرنا، تدریس کا کام کرنا یا اصلاح کا کام کرنا جائز ہے۔ جواز، اس کا حکم کیا ہے؟ جواز ہے، جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مقصد فوت نہ ہونے پائے۔ مقصد فوت نہ ہونے پائے، مقصد فوت نہ ہونے پائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان اداروں میں، ان سینٹروں میں یا فاؤنڈیشنوں میں یا جو بھی ٹرسٹ وغیرہ قائم کیے جاتے ہیں وہ اسی ذہنیت، اسی سوجھ بوجھ، اسی نظریے کے ساتھ چلائے جائیں جس عقیدے، نظریے اور سوجھ بوجھ کا دخل مسجدوں سے علم حاصل کرنے میں ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے مسجدوں میں اور مسجدوں کے باہر یہ چیزیں قائم کرنا جائز ہے، وہ بھی ضرورت اور تقاضے کے مطابق جائز ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین کے بعد کے ادوار میں مکاتب قائم کیے گئے۔ مکاتب یعنی مسجدوں میں بچوں کی پڑھائی ہوتی تھی، اب اس کے بعد مسجدوں سے متصل کچھ کمرے بنا لیے گئے جہاں بیٹھ کر کے بچے علم حاصل کرتے تھے، ہے نا، جس کو ہم لوگ آج مکتب کہتے ہیں، کتاتیب کہتے تھے اس زمانے میں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر بعد میں یہ تقاضا اور بڑھا دنیا کے حالات کے مطابق کہ بھائی اب یہ دنیا جڑ چکی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈگریوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، کہیں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، دعوت ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی ذمہ داری اسی وقت دے گا جب آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہوگی، کوئی شہادہ ہوگا، ہے نا، تاکہ آپ کو جانے کہ ہاں بھائی آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، یہ علوم آپ نے حاصل کیے ہیں۔ تو اس تقاضے کے مطابق بعد میں مدارس کا قیام ہوا۔ مدارس کا جب حلقہ بڑھایا گیا تو ان کی حیثیت جامعات کی بن گئی، یونیورسٹیوں کی بن گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ضرورت اور تقاضے کے مطابق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ یہی حیثیت ان دعوتی اداروں کی بھی ہے کہ انہیں قائم کرنا جائز ہے انہی مقاصد کے لیے جن مقاصد کے لیے ہم مسجدوں میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن مسجدوں کی اہمیت میرے بھائیوں کبھی بھی، یا ان سینٹروں کی، اداروں کی، ٹرسٹوں کی، فاؤنڈیشنز کی اہمیت کبھی بھی مسجدوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مسجدوں کا جو مقام ہے، مسجدوں کی جو حیثیت ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے میں جو روحانیت ہے، وہ کبھی بھی ان اداروں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم خود بیٹھ کر کے دیکھیں، یہاں ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک الگ سوچ ہے، ایک الگ روحانیت ہے۔ سینٹروں میں یا کسی اور جگہ پر، کسی ہال میں، کسی کانفرنس میں، کسی پنڈال میں بیٹھ کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ احساس، وہ شعور، وہ روحانیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور علم سے لگاؤ نہیں پیدا ہوتا جو مسجدوں میں بیٹھ کر کے ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ نمایاں فرق ہے۔ مسجدوں کی اہمیت کی جو بات برادرم نے کہی ہے، کیا اس سے مسجد کی اہمیت میں کمی نہیں آ سکتی ہے؟ اس حوالے سے جو بات اصل میں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے مسجدوں کی اہمیت میں کمی آنا۔ اگر ہم اس مقصد سے ہٹ جائیں جس مقصد کے ساتھ ہم مسجدوں میں پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تب تو یہ مطلب ایک بہت واضح سی بات ہے کہ مساجد کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے۔ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض جو سینٹرز ہیں یا بعض جو ادارے ہیں، ہے نا، جنہیں خاص طور پر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جن کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو اس میدان کے نہیں ہیں، ہے نا، جو علم اور دعوت کے میدان کے نہیں ہیں، ایسے لوگ جو بعض سینٹروں کو چلا رہے ہیں یا اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں مساجد میں ہونے والے دروس، مساجد میں ہونے والے پروگرام، مساجد میں ہونے والی تعلیمی ایکٹیویٹیز کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لوور ہے، بہت زیادہ معمولی اور کم تر ہے۔ ہمارے یہاں جو تعلیم اور دعوت کے کام ہوتے ہیں سینٹروں میں، یہ بہت زیادہ اعلیٰ ہیں۔ مسجدوں میں بیٹھنے والے، سکھانے والے جو مدرسین ہیں، وہ محض
घिसी पिटी बातें सिखाते हैं, घिसी पिटी मालूमात बताते हैं, है ना, ऐसी मालूमात जो बरसों से हम सुनते हुए आ रहे हैं, मौलवी हैं, है ना, मदरसों के पढ़े हुए लोग हैं, वो जो बातें बतलाते हैं वो वही पुरानी बातें बतलाते हैं, घिसी पिटी बातें बतलाते हैं। वहाँ से वो तरबियत नहीं होती, वहाँ से वो तालीम का काम नहीं होता जो सेंटरों से होता है, इदारों से होता है। खुलासा ये है कि वो अपने इदारों को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं तालीम और दावत के एतबार से, और मसाजिद में होने वाली, है ना, जो भी सरगर्मियां हैं उसको वो कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा ऐब है जिसकी वजह से मसाजिद की अहमियत घटती है, मसाजिद की अहमियत इसकी वजह से घटती है। और ये चीज़ इतना आगे बढ़ गई कि तालीम के मैदान में जो स्कूल काम करते थे, उन स्कूलों ने मस्जिदों में होने वाली तालीम और तरबियत को भी अपने स्कूलों का हिस्सा बनाने की कोशिश की। मसाजिद के अंदर मकातिब चलते थे, अलिफ बा से लेकर के, है ना, 2, 3, 4, 5 क्लासों तक तलबा दीन की मोटी असासी बातें, फाउंडेशन की बातें पढ़ते थे, और उसके बाद फिर अरबी उलूम में या जिस भी मैदान में उन्हें जाना होता था वो जाते थे। अब इन्हीं स्कूलों में इसी नजरिए की बुनियाद पर इन मस्जिदों से मकातिब का निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है। उन्होंने ये माहौल बना दिया कि जो मकातिब में पढ़ाई होती है उससे ज़्यादा पढ़ाई तो हमारे यहाँ होती है। हम आपके बच्चों को एक साथ में अंग्रेज़ी भी पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, अलजबरा भी पढ़ाएंगे, और साथ साथ में आपको कुरान भी, सुन्नत भी, हदीस भी, सीरत भी, तारीख भी, अरबी ज़बान सब पढ़ा देंगे। आपका बच्चा यहाँ से पढ़ करके निकलेगा तो सक्सेस हो जाएगा, कामयाब हो जाए, और मदरसे में रहेगा तो वही अलिफ बा पढ़ करके बेचारा नाकाम रहे। ये जो जहनीत बनाई गई ना, इसकी वजह से मसाजिद का किरदार जो तालीम के हवाले से था, मकातिब के हवाले से था, मदारिस के हवाले से था, वो तकरीबन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो ये एक बात अच्छी तरह जहन में रखनी चाहिए कि इसका हुक्म इतना सा है कि ये हस्बे ज़रूरत और मसलहत जायज़ है, हस्बे ज़रूरत और मसलहत जायज़ है। मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी आबादी है कि मस्जिदें कम हैं, और इतनी बड़ी तादाद तलबा की मस्जिदों के अंदर बैठ करके नहीं पढ़ सकती है, उसके लिए किसी और जगह का इंतज़ाम करना पड़ेगा, किसी और हॉल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, किसी और, है ना, मतलब एक मदरसे की शक्ल देनी पड़ेगी या एक इदारे की शक्ल देनी पड़ेगी, कोई हरज नहीं। लेकिन मकसद वही होना चाहिए, इंटेंशन वही होना चाहिए, सूझबूझ वही होनी चाहिए कि हम खालिस अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत, मतलब किताब व सुन्नत के उसूलों से लोगों को पहुँचाएँ। और कहीं भी, चाहे मस्जिदें हो, चाहे मस्जिदों का मिंबर हो, मुसल्ला हो, या ये सेंटर्स हो, इदारे हो, याद रखें कि दीन की तालीम और तरबियत के जो अहल हैं वही उस काम को अंजाम देंगे। आम तौर पर इसकी अहमियत भी घटाई जाती है। तालीम और तरबियत के मैदान में जो मुतखस्सिसीन हैं उनके किरदार को मजरूह करने की कोशिश की जाती है, और जो आउटसाइडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोमोट करने की कोशिश की जाती है। इसकी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे शवाहिद हैं जिसका ये मौका नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल एक हमारे सामने है, हिंदुस्तान जो इस्लामी हुकूमत नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कुफ्र कर रहे हैं, यानी ऐसा मुल्क है ये, तो इस पर हमें रहनुमाई करें। देखिए, इस बारे में शायद इससे पहले बात आई थी कि देखिए, हम लोग दुनिया में जहाँ कहीं रहें, वो मुल्क इस्लामी है, गैर इस्लामी है, सेकुलर है, पूरे तौर पर गैर इस्लामी है, हमें अल्लाह ताला का हुक्म फॉलो करना है। इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह तबारक व ताला का तकवा अख्तियार करो, तुम्हें जितनी ताकत हो, हस्बे इस्तिताअत, अपनी ताकत भर हमें अल्लाह के दीन पर चलना है। हमें अल्लाह के दीन पर अपनी ताकत के मुताबिक चलना है। जहां जितना मुमकिन है हमें उतना अल्लाह के दीन पर चलना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे उतना ही पूछेगा जितना हमारे बस में। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी शख्स को उतनी ही जिम्मेदारी किसी पर डालता है जितनी उसे ताकत है। हम इस मुल्क में हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कुल्लम कुल्ला कुफ्र हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हर तरह के, हर मज़ाहिब के, हर धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए जाहिर है कि अपने अपने धर्म पर वो अमल कर रहे हैं। लेकिन हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मत इस्लाम, बहैसियत उम्मत कुरान,
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس ملک میں اپنے دین کے مطابق جتنا عمل کر سکتے ہیں عمل کریں. جہاں ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا وہاں ہم معذور ہو جائیں گے, اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. اسی پر ہمیں چلنا ہے, اسی پر ہمیں چلنا ہے, یہی نجات کا راستہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے نکلنے کی اگر کوئی سبیل آ جائے گی, ہے نا, جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہجرت کا ایک راستہ بیچ میں باقی بچتا ہے, اگر ہجرت کا راستہ بن جائے گا تو ٹھیک, ہجرت کریں گے. اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے باقاعدہ قرآن کریم میں سلسلے میں سختی کے ساتھ تاکید ہے نا. جو لوگ ہجرت کر کے, ہے نا, ایسی جگہ پر نہیں گئے جہاں اللہ کے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا, الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے؟ تو کشادہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, کشادگی آ جائے گی تو ہماری ذمہ داری بن جائے, کیونکہ مسلمان بن کر کے زندگی گزارے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اب اس مقصد کے لیے جتنی پاسبلٹی ہے اتنا ذمہ دار ہے, جتنا اس کے بس میں اتنا ذمہ دار ہے, نہیں اس کے بس میں نہیں ذمہ دار ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم اس طرح کے ماحول میں بھی اگر آ جائیں, مثال کے طور پر کہ ہمارے لیے مسجدوں کی بنانے کی پرمیشن نہ رہے, مثال کے طور پر, تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے, بغیر مسجدوں کی نماز پڑھیں, ہے کہ نہیں؟ پانی نہ ملے تو کیا تیمم سے نماز نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. اگر تیمم کے لیے مٹی نہ ملے, فرض کر لو کہیں کوئی ایسی نوبت آ جائے, ہم کو آپ کو استعمال کرنے کی گنجائش نہ ہو, تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے, اسی حالت میں پڑھیں گے جس حالت میں ہم ہیں, ناپاکی کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ ہماری طاقت کو دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, ہمارے پاس لباس ہے, لباس کے ساتھ پڑھیں گے. یہ لباس کم ہے, ایک کپڑے میں پڑھیں گے. اللہ نہ کرے اگر ایک کپڑا بھی میسر نہ ہو تو بغیر کپڑے کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کا دین یہی تو خوبی ہے اس کی کہ قیامت آ جائے گی, اس کی رہنمائی کبھی بھی ماد نہیں پڑے گی. کوئی ایسا دور, کوئی ایسی صبح شام نہیں آ سکتی, کوئی ایسا سیکنڈ زندگی میں نہیں آ سکتا جس میں اللہ کا یہ دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو, ہمارے مشکلوں کو حل نہ کرتا ہو. اس لیے کہیں بھی ایموشن میں, جذبات میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کے دین پر اتنا عمل کرنا ہے جتنا ہمارے بس میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب و سنت کے اصولوں کو اپنے اہل علم سے, اپنے کبار علماء سے اللہ تعالی رہنمائی لینے کی اور ان سے سمجھنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.